بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ان حکمت میں معزز خواتین حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رہیں خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی زیارت کروائے۔ معزز ناظرین، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ گھر میں 6 کمانے والے ہیں لیکن گھر میں برکت کا نام تک نہیں ہے، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری برکتیں، یہ ہماری رحمتیں کیسے ختم ہو گئی، یہ کہاں چلی گئی۔ ہم پیسے کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی بار بار ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ یہ برکت کس وجہ سے ہے اور کس وجہ سے نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر میں برکت آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ برکت کس وجہ سے آئی ہے، اور جب ہمارے گھر میں بے برکتی ہو تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بے برکتی کس وجہ سے آ گئی، اب یہ کیسے ختم ہوگی۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، جب آپ اس پر عمل کر لیں گے تو مجھے 100% امید ہے، یقین ہے کہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ چھوٹی سی درخواست، چھوٹی سی گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والے مجرب وظائف کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ معزز ویورز، اپنی دعاؤں میں جہاں ہم اور کچھ مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، وہاں ہمیں برکت بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ برکت کا ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے سکون ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی، بیوی آپ کی بات مانے گی، گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، گھر میں الفتیں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گی، اور ہمارے تمام مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے برکت گھٹتی ہے اور ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہ اعمال کرتے رہیں اور ہمارے گھر میں بے برکتی آتی رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1، بدنیتی۔ جو شخص بدنیت ہوگا تو اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، اولاد اس کی بات مانیں گی نہیں اور بیوی اس کی نافرمان ہوگی۔ گھر میں اگر جتنے پیسے بھی لائے گا تو کبھی بھی ان میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دوسروں کا بدنیت ہے۔ اگر وہ دکاندار ہے تو وہ لوگوں کو لوٹنے کی بدنیت کر رہا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ گیا تو 100 والی چیز میں اس کو 200 میں دے دوں گا۔ نیت اس کی غلط ہے۔ جب تک اس کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی جگہ سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ فرمایا اس نے کہیں ٹھکانہ لیا تو وہ جہاں ٹھہرا تھا وہ باغ تھا۔ باغ کے مالک کو فرمایا کہ آپ میرے لیے کچھ جوس وغیرہ، مشروب وغیرہ بنا کر لائیں۔ تو مالک گیا اور اس نے انار کا جوس بادشاہ کے لیے بنا کر لایا۔ بادشاہ نے جب پیا تو بہت ذائقہ دار، بہت میٹھا، تو اس نے فرمایا میرے لیے 1 گلاس اور لے کر آ جائیں۔ تو وہ مالک جو تھا وہ چلا گیا دوبارہ لینے کے لیے۔ بادشاہ سلامت کی سوچ بدل گئی، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے بولا اتنا ذائقہ دار انار اور اتنا اچھا یہ باغ، تو یہ کیوں نہ میرا ہوتا اور یہ میں اس سے لے لوں۔ اب بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا، نیت بدل گئی۔ جب مالک دوسرا گلاس لے کر آیا تو جب انہوں نے پیا اتنا کھٹا، اتنا بد ذائقہ، تو بادشاہ نے فرمایا یہ کیا، انار بدل گئے؟ تو اس مالک نے کہا بادشاہ سلامت، انار وہی ہیں، وہی باغ ہے، اسی کے انار ہیں، اور لانے والا بھی میں وہی مالک ہوں، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کی نیت بدل گئی۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی ہے۔
جب نیت آپ کی نیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ نمبر 2، معصیت یعنی گناہ۔ جب بھی آپ گناہ کریں گے اپنی زندگی میں، سب سے پہلے آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے گھر سے، ہر جگہ سے آپ کی برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی، زندگی کا مزہ نہیں ہوگا، ہر وقت سوچوں میں گم رہیں گے۔ نمبر 3، بے پردگی اور بدنظری۔ یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اور جو عورت پردے میں ہوگی اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، اور اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اس کا خاوند، اس کا شوہر کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا، کہ اے اللہ ان میں میرے لیے برکت نازل فرما۔ تو فرمایا جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا روزانہ، اللہم بارک لنا فی الموت، تو فرمایا جب اس کی موت آئے گی تو اللہ عز و جل اسے کلمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی اس کی موت ایمان پر ہوگی، کلمے پر ہوگی۔ تو آج کے بعد ہم نے جہاں اپنی دعاؤں میں اور کچھ مانگتے ہیں تو ہم نے برکت بھی مانگنی ہے، لازمی برکت مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اور جب گھر میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں سکون ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی، بیوی بھی بات مانے گی، اور ہمارے تمام مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے جب بھی کوئی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس میں برکت ضرور مانگے۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔